السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ جیسا کہ ان آیات میں بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے اور فرعون نے اپنی ڈکٹیٹرشپ سے اپنے ظالمانہ اقتدار سے ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، ان کی املاک پہ یعنی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور انسانوں کو روٹی بھی اس کی مرضی سے ملتی تھی۔ کتنی ملنی ہے یا نہیں ملنی، وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں۔ یہ فرعون کا دعویٰ تھا، اور اس کا سب سے بڑا جو جرم قرآن نے بتایا وہ یہ کہ اس نے لوگوں کے مختلف فرقے بنائے ہوئے تھے، سیاسی مذہبی فرقے، اور سیاسی تو خیر بہت کم ہوں گے نہ ہوں گے، لیکن مذہبی فرقے بنائے ہوئے تھے، اور حامان کو ان کا سرپرست یا ان کا جو بڑا مذہبی پیشوا وہ بنایا ہوا تھا۔ تو آگے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے مذہبی پیشوا تھے، وہ لوگوں کو مختلف مذہبی فرقوں میں تقسیم کرتے تھے اور لڑاتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا جرم بتایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، ان کو مصر سے نکال کے لے گئے، وادی سینا کی آزاد فضا میں صحرا میں لے گئے تاکہ یہ تربیت حاصل کر سکیں، ان کو تربیت دی جا سکے اور ان کو ایک فاتح قوم بنایا جائے۔ جو اب تک غلام ہیں، یہ آگے چل کر یعنی یہاں پر جو صحرا ہے، آزاد جو ماحول ہے، اس کے اندر ان کی جنگی تربیت کی جائے، ان کی اخلاقی تربیت کی جائے، عسکری امور میں ان کو ماہر بنایا جائے، جنگی امور میں، اور ان کے ہاتھوں فتوحات کرائی جائیں، یہ ایک فاتح قوم بن کر آزاد خود مختار کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کریں۔ تو اس کے اب جواب میں قوم کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ آگے سے ہر بات پر اعتراض کر رہے تھے، ہر بات پر نکتہ چینی کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر کے اپنے رویے سے، اپنے بیہیویئر سے وہ اذیت دے رہے تھے۔ تو قرآن کریم یہ ساری چیزیں ان کی بتا رہا ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں سمجھانا کہ کہیں یہی روش جو ہے ہم بھی اختیار نہ کر لیں۔ ہمارے بعد جو قوم آئے گی اس قرآن کی مخاطب ہوگی، پھر اسے سمجھائے گا۔ یہ قیامت تک یہ جو رشد و ہدایت کا سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا۔ قرآن کریم سابقہ وہ جو اقوام ہیں ان کی مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے قوانین کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوگی، اور جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی وہ اسی دنیا میں تباہ ہوگی۔ تو یہ چیزیں بتانی ہیں قرآن نے، تاریخ کے واقعات کے ذریعے سے، وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ تاریخی شہادات لے کر آتا ہے، قانون بیان کرتا ہے، قانون کی پھر تائید میں تاریخی شہادات لے کر آتا ہے تاکہ بات واضح ہو، صرف نظری بات نہ ہو، پریکٹیکلی بھی ان کو بتایا جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو بنی اسرائیل قوم کو ان کی اخلاقی تربیت کر کے، ان کی عسکری تربیت کر کے انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا، ایک آزاد خود مختار قوم بنانا تھا، ایک فاتح قوم جس کے پاس ملکی سیاسی اقتدار ہو، اور وہ اسی غلامانہ ذہنیت میں چلی آ رہی تھی کہ وہاں پر ہمیں بڑے طرح طرح کے کھانے ملتے تھے، یہ جو صحرا میں لے کر آگے ہو، یہاں پر تو زندگی بڑی مشکل ہے، یہاں پر تو وہ سبزیاں نہیں ملتی جو ہم وہاں پر مصر کے شہر میں کھاتے تھے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فلاں بھی چیز دو، ہمارے لیے فلاں چیز کا بھی بندوبست کرو۔ تو یہ اس طرح کا وہ بیہیویئر اختیار کر، بجائے اس کے
کہ اپنی خداداد صلاحیتوں کی وہ نشو و نما کرتے، اپنی صلاحیتوں کو وہ ڈیولپ کرتے، لیکن وہ یہ چیز کر رہے تھے کہ ہمیں مصر میں فلاں سہولت میسر تھی، ہمیں وہ سہولت جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا کرو۔ یہ اس طرح کا وہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا، قرآن کریم وہ بیان کر رہا ہے۔ تو سابقہ آیات میں ان کی یہ روش بیان کی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ ارض مقدس جو فلسطین ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم وہاں پر داخل ہو فاتح کی حیثیت سے، تم اقتدار حاصل کرو، تمہیں اقتدار ملے گا، غلامی سے تم نکل کے آ رہے ہو، اب تم آزاد خود مختار قوم بن جاؤ۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایک اسٹیٹ چاہیے، اس کے لیے سیاسی اقتدار چاہیے، تو اس طرح سے تمہیں وہ ملے گا۔ تم فلسطین پہ جا کے تم اپنا جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ قائم کرو۔ اور جواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں تو بڑی زبردست قوم ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، لہٰذا ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اے موسیٰ تو اور تیرا رب تم دونوں جاؤ ان سے لڑو، ہم نہیں ان سے لڑتے۔ اگر وہ قوم کے جو لوگ ہیں جو اتنے طاقتور ہیں وہ اگر نکل گئے وہاں سے ارض فلسطین سے تو پھر ہم داخل ہوں گے، جب تک وہ وہاں ہے ہم وہاں پر داخل نہیں ہوتے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ یعنی بزدلی کا مظاہرہ کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک فاتح قوم بنانا چاہ رہے تھے اور یہ اس طرح سے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو انہی کے لشکر میں سے دو لوگوں نے بھی سمجھایا کہ تم دروازے پر یک بارگی حملہ کر کے شہر میں داخل ہو جاؤ، تم غالب رہو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فاتح بن جاؤ گے۔ لیکن ان کو اپنے ہی لوگوں کی یہ بات بھی سمجھ نہ آئی، تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ نافرمان قوم ہے، تو میرا اختیار تو میری اپنی ذات کے اوپر ہے یا میرا جو بھائی ہارون ہے اس کے اوپر ہے، تو یہ کوئی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جو بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں جدائی کرتے۔ یہ چیز موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے متعلق کہی تھی کہ یہ فاسقین ہیں۔ یہ جو سابقہ آیت ہے، آیت نمبر 25 کا اختتام ہوا تھا کہ ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان، یہ فاسقین کے درمیان تو اب جدائی ڈال دے، اب یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اب فاسقین ہم نے بتایا تھا نا آپ کو، جو اللہ کا دیا ہوا جو دین کا پیٹرن ہے اس کے اندر کوئی قوم نہ رہے تو قرآن کریم اس قوم کو فاسق بولتا ہے، فاسقین، یہ فاسق کی جمع ہے۔ اب ہم اگلی آیت کے اوپر آتے ہیں جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، آیت نمبر 26، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ چیز کہی کہ یہ فاسقین ہیں، ہم میں اور ان میں جدائی ڈال دے، یہ ہم سے علیحدہ ہو جائیں، یہ نہیں چل سکتے، یہ ساتھ ہیں تو اسی طرح یہ کرتے رہیں گے، بحث مباحثہ کرتے رہیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی سٹرگل نہیں کریں گے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اب اللہ کا ان کے متعلق کیا کہنا تھا قرآن کریم اس آیت کے اندر یہاں پر وہ چیز بتا رہے ہیں۔ الفاظ ہیں کالا، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کی نافرمان قوم سے کہا۔ یہ کس نے کہا؟ کالا، اللہ نے کہا۔ اب یہ دیکھیں، یہ نہیں کہ اللہ ان سے بول رہا تھا اور وہ اللہ کی آواز سن رہے تھے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں، یہ جو قرآن کریم کے یہ جو ایک ایک لفظ ہے، بڑا غور سے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر تدبر نہیں کریں گے قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اب بظاہر تو ایسے ہے نا جیسے دو آدمی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا اور اس کے جواب میں اللہ نے یہ کہا، جیسے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے ڈائیلاگ کر رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ ان سے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کر دو یا یہ کر دو۔ اللہ نے جو بھی کہا بذریعہ وہی اپنے نبی سے کہا۔ یہ چیز یہ نہیں کہ اللہ ان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن الفاظ ایسے ہی ہیں کہ جیسے جیسے اللہ ان سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
اللہ جو بھی کہتا ہے بذریعہ وحی اپنے نبی سے کہتا ہے، آگے نبی اس قوم کو کہتا تھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کی نافرمان قوم سے کہا، کیا کہا؟ آگے الفاظ ہیں، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، بلا شبہ وہ ارض فلسطین ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ ان کی نافرمانی، وہ جو فسق کر رہے تھے، فاسقین قوم بن چکے تھے، اللہ کے دین کے پیٹرن میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ جو لمٹس تھی ان کو کراس کر کے اپنی مرضی، اپنی خواہشات کی روح سے زندگی گزارنا چاہتے تھے، غلامی کی زندگی، ذلت کی زندگی۔ اندازہ لگائیں، جب انسان اللہ کے قوانین، اس کے ضابطوں سے ہٹ جاتا ہے، صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کو غلامی بھی بری نہیں لگتی، پھر اس کو ذلت آمیز زندگی بھی اس کو بری نہیں لگتی، وہ اسی میں فائدے تلاش کرنے لگ جاتا ہے کہ مصر میں رہتے تھے تو یہ کھانے ہم کھاتے تھے، یہ صحرا میں آئے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ چیزیں ہی نہیں ہیں، ہم تو وہ چند کھانے کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح سے انسانوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے جب وہ جو اللہ کی لمٹس ہیں، اس کے قوانین کی حدود ہیں، جب وہ ان کو کراس کرتے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو پھر یہ ان کی حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنی محتاجی، ذلت، خواری وہ بھی بری نہیں لگتی۔ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کتنی بڑی ضلالت میں، گمراہی تو چلو راستہ گم ہو جانا ہوتا ہے نا، لیکن اس گمراہی کے بعد جو خطرات آتے ہیں، جو مصیبتیں پیش آتی ہیں انسانوں کو، وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ ظاہر ہے جب انسان راستہ ہی بھٹک جائے تو پھر کیسی کیسی مصیبتیں، مشکلیں نہیں آتی۔ اور یہ وہ راستہ کو سڑک کی بات نہیں ہو رہی، انسانی زندگی گزارنی کیسے ہے اس کی بات ہو رہی، کہ وہ جو زندگی کا صحیح جو راستہ ہے اس سے ہٹ جائے انسان اور اپنی خواہشات کے راستوں پر چلتا چلا جائے، عارضی مفاد کے راستوں کے اوپر چلتا چلا جائے، عارضی مفاد کے لیے اپنی پریسٹیج، اپنا وقار، اپنی عزت، اپنی آزادی، خود مختاری کو قربان کر دے اور اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے جب بھی آپ صحیح راستے سے بھٹکتے ہیں تو جو فاسقین ہوتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں، گمراہی میں، ضلالت میں گرتے جا رہے ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے اس قوم کی، اور آج یہی حالت ہماری ہے۔ دن رات ہمارا رونا چیخنا، گھروں میں، گھروں سے باہر، اداروں میں، میڈیا کے اوپر دن رات چیخ رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ پھر انہی کے وہ نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہی جو ان کے سیاسی، مذہبی جو ان کے پیشوا ہیں، جنہوں نے ان کو مصیبت میں دھکیلا ہوا ہے، انہی کے فالور ہیں، انہی کے وہ بینر اٹھائے ہوئے ہیں، انہی کے وہ سلوگن بلند کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں اور ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے اس قوم کی۔ فرعون ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، اور یہ وادی، وہ جو صحرا تھا، وادی نہیں، جو صحرا تھا، اس صحرا میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو وہ زندگی بہت ہمارے لیے اچھی تھی۔ یہ کس طرح کی زندگی ہے جہاں پر کوئی شہری سہولیات نہیں؟ وہ اگر سوچتے کہ یہاں پر تو ہم نے تربیت حاصل کرنی ہے، ایک فاتح قوم بننا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ مشکلات، یہ ہارڈشپ ہیں، یہ برداشت کرنی پڑیں گی، اس کے لیے پھر اس کے بعد ہمارے لیے بہت آسانیاں ہوں گی، ہمیں اقتدار ملے گا، وہ چیز نہیں دیکھ رہے تھے۔ ماضی میں پیچھے دیکھ رہے تھے کہ جب ہم غلام تھے تو یہ سہولتیں ہمیں میسر تھیں، یہ چیزیں کھانے کو ہمیں ملتی تھیں، خواہ وہ ذلت سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حالت ہو جاتی اس قوم کی۔ آج یہی حالت ہماری قوم کی۔ ذرا کمپیریزن تو کریں، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ تو نہیں کہ ماضی کے قصے ہیں،
یہ مائنڈ سیٹ بیان کر رہا ہے، وہی مائنڈ سیٹ آج ہمارا ہی ہے، ہمارا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے، وہی ایٹیٹیوڈ ہے، وہی بیہیویئر ہے، وہی سوچ ہے، وہی مجرمانہ غفلت ہے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ یہ جو تمہارا رویہ ہے، اس کی وجہ سے کیا یہ رہا ہے کہ بلا شبہ وہ ارض فلسطین ان پر حرام کر دی گئی، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، ان پر حرام کر دی گئی۔ اور کتنے عرصے تک حرام کر دی گئی؟ کیا یہ رہا ہے کہ الفاظ ہیں کہ 40 سنتاً، 40 سال کے لیے۔ یعنی یہ 40 سال کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ جو تم نے غفلت برتی ہے، جو تم نے کمزوری دکھائی ہے، اب اس کمزوری کے اوپر اوور کم کرنے کے لیے، اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے جس قسم کی تم نے روش اپنا لی ہے، اس روش کو، اس سے نکلنے کے لیے، اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے، اس بری روش کے اثرات سے نکلنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اب 40 سال چاہیے۔ 40 سال تک تمہیں محنت کرنی پڑے گی، 40 سال تک تمہیں مشقت اٹھانا پڑے گی، پھر کہیں جا کر جو تم نے غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ ہوگا، جو تم نے بزدلی کمزوری تم نے اب تک دکھائی ہے وہ جا کر دور ہوگی۔ اب تم محنت کرو، کوشش کرو، سٹرگل کرو، اپنی کمی کوتاہی، اپنی شارٹ کمنگ، ان کے اوپر قابو پاؤ، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم فتح کر سکو، ایک فاتح قوم بن سکو، آزاد اور خود مختار زندگی گزار سکو۔ یہ 40 سال کا عرصہ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز ہوگی، اور اس دوران کیا ہوگا؟ کیا یہ رہا ہے یتیہون فی الارض، یہ جو 40 سال کا عرصہ ہے اس میں ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اس دوران وہ اس سرزمین میں سرگرداں پھریں گے، وانڈرنگ، یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وانڈرنگ جیوز۔ یہ سرگرداں پھر رہے تھے، کوئی وطن نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وانڈرنگ جیوز۔ تو کیا یہ رہا کہ سرگرداں پھرو اب 40 سال تک؟ یہ اس صورت میں ہے کہ تم اپنے جو کمزوریاں ہیں ان کے اوپر اوور کم کر لو، اتنا عرصہ چاہیے اب تمہیں۔ اگر تم نے کوئی کوشش نہ کی تو پھر تو یہ 40 سال پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے گا، یہ منیمم بتا رہا ہے، یہ اتنا لگے گا۔ پھر اس 40 سال کے عرصے میں اب دوبارہ قوت حاصل کرو، صلاحیت حاصل کرو، استعداد حاصل کرو کہ تم فاتح قوم بن کر ابھرو۔ اس کے لیے اب تمہیں 40 سال چاہیے، یعنی تم 40 سال پیچھے چلے گئے ہو۔ آج ہم بھی پتہ نہیں کتنا پیچھے چلے گئے ہیں۔ ملک پاکستان جب آزاد ہوا ہے تو پونے صدی ہو گئی اس کو، پون صدی کے بعد آج ہم پتہ نہیں کتنا پیچھے جا چکے ہیں، اور جہاں پر پہلے تھے وہاں پر آنے کے لیے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا۔ یہ ہے چیزیں کہ ان کے ساتھ ٹیلی کر کے اپنے دیکھنا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ یہ اس لیے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ صرف ہمیں نہیں، دنیا کی ہر قوم کو یہ بتا رہا ہے، دنیا کی ہر قوم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب ہے، کسی اور ایک قوم یا مسلم قوم کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، کسی خاص خطہ کے لوگوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس قسم کی غلطیاں کرو گے تو بہت پیچھے چلے جاؤ گے، پھر تمہیں اوور کم کرنے کے لیے 40 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ تو آیت کا اختتام ہو رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لہٰذا اب رسول سے مخاطب ہو کر ان کی بات رسول سے کی جا رہی ہے نا، بتائی جا رہی ہے رسول کو، اب رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لہٰذا اے رسول تو نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو، فَلَا تَأْسَ،
تو افسوس نہ کر، کیونکہ رسول کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جب یہ اس قسم کا وہ بیہیویئر اختیار کرتے تھے۔ تو اب رسول کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تجھے اتنا افسردہ ہونے کی، اس قدر زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے جو فرائض ہیں لوگوں تک اللہ کے پیغام پہنچانے کے، وہ پھر متاثر ہوں گے، اس لیے اتنا زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تو اپنا فریضہ رسالت ادا کرتا جا، لوگوں کو بتاتا جا کہ یہ کانسیکوینسز ہوں گے اگر تم نے بھی اسی طرح کیا، تو لہٰذا اس روش سے بچ جاؤ، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم آگے بڑھ سکو، فاتح قوم بن سکو، اقتدار حاصل کر سکو، اقتدار حاصل کر کے عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکو۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔